نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی پرہیزگاری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور نیک اعمال اختیار کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے معزز روزی۔ یعنی نبی کی بیویوں کو ہی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی پرہیزگاری کرتی ہے اور بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہ کریں اس خرچے کے لیے اور نیک اعمال اختیار کرتی رہیں، تو دنیا میں نہ صحیح آخرت میں جو ہے ہم ان کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ یا نساء النبی جی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم مانند کسی ایک کے عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو دبی آواز سے بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو امید لگا بیٹھے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے، وقلن قولا معروفا، اور اچھے بھلے طریق سے بات کر سکتی ہو۔ یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو بڑی خاص عورتیں ہو، تمہارے گھروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور لوگ تم سے جو گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، اس میں مسئلے مسائل بھی لوگوں کو تم سے پوچھنے پڑتی ہیں، تم دلیل ہو، اس لیے تمہارا جو کردار ہے یہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور کسی سے لوچ کے ساتھ بات نہ کرنا، یعنی شیریں اور لچکدار آوازوں کے ساتھ نہیں۔ اور یہ حکم عام عورتوں کو بھی ہے کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہوگا وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی چیز میں گرفتار ہو جائے، اس لیے بھلے طریق سے بات کر سکتے ہو، رکھی آواز ہو، معقول آواز ہو، کیونکہ صحابہ نے ازدواجی زندگی کے حالات جو ہیں وہ تمہیں سے آ کے پوچھنے ہیں، اس لیے لوچ دار آواز سے بات نہ کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ تم نمائش کرتی پھرو پرانی جہالت کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لے جائے تم سے ناپاکی کو، اہل البیتی، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یعنی شروع میں تو یہ بھی رواج تھا کہ آزادانہ عورتیں بھی جو ہیں اپنا میک اپ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے آزادانہ باہر نکلا کرتی تھیں، اور لوگ بھی جو ہے ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے آ جاتے تھے، تو اس لیے کہا کہ اب وہ پرانی باتیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز کو قائم کرو، اور جو تمہیں ذکر و نصیحت کی باتیں تمہارے گھروں میں اتر رہی ہیں اس پر قائم ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے بارہا کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں۔ سیدنا عمر کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ہے یہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ذرا قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، تو اس سلسلے میں سیدنا عمر چاہتے تھے کہ باہر نہ نکلیں، تو انہوں نے دور سے کہا کہ اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی بری لگی کہ، اور واپس آئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ہی تھے، آپ سیدہ سودا واپس آئیں تو کہنے لگی کہ عمر نے تو ایسے اور ایسے کہا، جبکہ میں تو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھانا کھا رہے تھے، ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی کہ وہ وہیں پہ پکڑی رہ گئی، اور آپ پر وحی کی جو آثار ہیں وہ نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کی کیفیت ہٹی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ یعنی جو عمر چاہتے تھے کہ بالکل ہی ایک پردے کی پابندی، وہ نہیں، اور ضرورت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے میکے جا سکتی ہیں، وہ کسی کی بیمار پرسی کر سکتی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے تحت حج اور عمرہ جو ہے یہ سفر بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ یعنی جو کچھ آج ہو رہا ہے، لیکن اس میں اس ضرورت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس تطہیر کے عمل کو، پاکیزگی کا عمل جو ہے یہ اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے شروع کر رہا ہے تاکہ یہ گھرانہ پاک صاف ہو جائے۔ جب یہ تطہیر کا عمل آپ کی اہل بیت میں کون ہوئی؟ بیویاں ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کے اندر
ادھر سیدہ فاطمہ زہرا کو، حسن حسین کو اور سیدنا علی کو، اور کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرا اہل بیت ہے تاکہ اس تطہیر کے عمل میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو گویا قرآن کی روح سے اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور حدیث کی روح سے اہل بیت کون ہے؟ آپ کی آل اولاد ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہے باریک بے باخبر، یعنی وہی تمہارے گھروں میں جو ہے نازل ہو رہی ہے، اور ہمیشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ نازل ہوئی وہی، اس لیے اس کو یاد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا آپ کی حرکات وہ حکمت ہیں، وہ سنت ہے، اس کو یاد کر کے اسے امت تک پہنچا دو۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات اور پرہیزگار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ دار مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر۔ یعنی آپ کی بعض بیویوں کو گویا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن میں جہاں کہیں ہجرت کا صالح اعمال کا ذکر آتا ہے تو مردوں کا ہی آتا ہے، عورتوں کا نہیں آیا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ مردوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں ازہد جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں ہر چیز کو عورتوں کے حساب سے بھی، کہ مرد اور عورت میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، جس کی نیت جتنی خالص ہوگی یا جس کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی اسے اتنا ہی اجر زیادہ عطا ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہیں ہے جائز کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول، امرن کسی معاملے کا، کسی حکم کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ ہو جائے ان کا اختیار باقی ان کے اس معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد ضل ضلالا مبینا تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلامی کا جو ہے اس میں اصلاح چاہی کہ غلام بھی انسان ہوتے ہیں، اور سیدنا زید بن حارثہ کو آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو قریش کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ مانگا تو انہیں تو یہ اپنی توہین محسوس ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو رشتے سے انکار کی تو کوئی وجہ بنتی ہی نہیں، مومنین کا اپنا اختیار جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن چونکہ وہ جو ذہن میں ایک تفاوت تھا وہ دور نہ ہو سکا اور وہ اپنے شوہر کو وہ عزت جو ہے یا احترام نہ دے سکیں۔ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور جب آپ کہتے تھے اس شخص کے لیے کہ انعام کیا تھا اللہ نے اس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور انعام کیا تو نے اس پر، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ اور اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا پھر جب زید نے پورا کیا اس سے یعنی سیدہ زینب سے اپنی خواہش کو، زوجنا کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا اس زینب کو، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ تاکہ نہ ہو مومنین پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم ان کے لے پالکوں کی بیویوں کے سلسلے میں، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے اپنی خواہش کو پورا کر چکے، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم پورا کیا جا چکا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا زید بن حارثہ پر انعام یہ تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم نے خریدا اور پھر اپنی پھوپھی یعنی سیدہ خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ زید بن حارثہ کی عادات بڑے
اچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو سیدہ خدیجہ سے مانگ لیا، آپ نے دے دیا۔ اور اس وقت سیدنا زید جو ہیں چونکہ ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو باپ، چچا اور بھائی لینے آئے سیدنا زید کو۔ تو سیدنا زید کہا کہ ہم اتنا اور اتنا مال آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمارا بچہ واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے سے آپ خود پوچھ لیں کہ اگر تو یہ جانا چاہتا ہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی لے جائیں۔ جب سیدنا زید سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ماں باپ کا بڑھ کر پیار یہاں میسر ہے، میں تو کبھی بھی آپ کی ذات کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں جا کے سیدنا زید کو آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ آپ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کا اور اس کے رسول کا احسان یہ بھی تھا کہ قریش کی شہزادی سے ان کا نکاح جو ہے وہ بھی کر دیا۔ اب جب وہ طبیعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مائل نہ ہوئیں اور آپ کو یہ خوف بھی تھا کہ مجھے زینب سے نکاح کرنا پڑے گا اور معاشرے کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، تو آپ اس کو کہتے تھے کہ تو بھی تھوڑا صبر کر لے، تو اسے طلاق نہ دے، ظاہر ہے وہ اب بڑے خاندان کی ہے تو بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس کی دل لگی وہ کر۔ لیکن آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر آپ کو چھپانے والے ہوتے وحی میں سے تو اس آیت کو چھپا جاتے، لیکن آپ نے اللہ کا پورا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بد رسم کو بھی آپ کے ذریعے سے ختم کر دیا کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں وہ اصل بیٹے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بہوؤں سے اگر وہ طلاق دے دیں تو جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ما کان علی النبی، جی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من حرج، کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، بیچ اس کے جو فرض کیا اللہ نے اس کے لیے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا فیصلہ ہی اندازہ کیا ہوا یعنی طے شدہ ہے۔ یعنی اللہ نے سیدہ زینب سے آپ کا جو نکاح ہے اس کو فرض قرار دیا، اور اللہ کا یہ حکم آسمانوں سے جو ملا یہی قائم مقام نکاح کے تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے سیدنا زید کو ہی بھیجا جب ان کی عدت پوری ہو گئی طلاق کے بعد، کہ جاؤ ان سے میرا ذکر کرو۔ سیدنا زید کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو سیدہ زینب اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، اور میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں سکا، اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے آپ کو یاد کیا تھا۔ میں نے آپ جا کے پیغام دیا تو کہنے لگی میں تو اللہ سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، یعنی استخارہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا تھا، آپ بغیر اذن لیے ہی ان کے پاس سیدہ زینب کے پاس چلے گئے، گویا یہ نکاح آسمانوں پر ہی ہو گیا تھا۔ اور سیدہ زینب دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہیں تو تمہارے ولیوں نے بیاہا، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر عرش پہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے مگر اللہ سے ہی، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے جو تم نے زید بن حارثہ کے باپ بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو ہیں قاسم اور طیب، ان کو طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ابراہیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حسن اور حسین گو آپ کے بیٹے تو ہیں لیکن ہیں تو نواسے، اور وہ بھی اتنے بڑے نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں، اور آپ اللہ کا رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس میں آتے اس کو دیکھتے، اس بڑی شان و شوکت والی تھی، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ اس نے رکھ دی۔ لوگ آتے تعجب کرتے کہ اتنی پیاری عمارت لیکن یہ ایک اینٹ کیوں رکھ دی گئی ہے؟ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میرے بعد جو ہے یہ نبیوں کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ،
असीला वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, और उसकी तस्बीह बयान करो सुबह और शाम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, वो ज़ात जो रहमत भेजती है, रहमत भेजती है तुम पर और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि वो निकाले तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ। व काना बिल मुमिनीना रहीमा, और वो है मोमिनीन के साथ रहम करने वाला। यानी अल्लाह और फरिश्ते भी मोमिनीन के हक में जो है वो रहमतें भेजते हैं, फरिश्ते मोमिनीन के हक में दुआएं करते रहते हैं, और अल्लाह ताला मोमिनीन को अंधेरों से नूर की तरफ निकाल ही लाता है। अल्लाह अपने बंदों को शैतान की तरफ जाने नहीं देता। तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, उनकी दुआ होगी जिस दिन वो उससे मुलाकात करेंगे, सलाम। वअद्द लहुम अजरन करीमा, और तैयार किया है उनके लिए बाइज्जत अजर। यानी जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह भी उनको सलाम करेगा, फरिश्ते भी उनके घरों से निकल निकल कर सलाम करेंगे, और जन्नती आपस में भी एक दूसरे को सलाम करेंगे। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने भेजा आपको गवाह और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। यानी आप सारे नबियों पर भी गवाही देंगे और आप अपनी उम्मत पर भी रोज़े आखिरत गवाही देंगे, और जन्नत की खुशखबरियाँ देने वाले हैं आप, और जहन्नम से डराने वाले। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही, और बुलाने वाले अल्लाह की तरफ उसके हुक्म के साथ। वसिराजम मुनीरा, और रोशन सिराज सूरज और चिराग हैं। यानी जिस तरह एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, अब एक ही नबूवत का सूरज जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया वालों के लिए नबी हैं। वबशिरिल मुमिनीना, और खुशखबरी सुना दीजिए मोमिनीन को, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से फजल है बहुत बड़ा। यानी इस उम्मत की फजीलत जो है ये बहुत बड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों को यानी यहूद और निसारा को जो है वो तौरात दी गई, यहूद को तौरात मिली और उन्होंने दोपहर तक जो है वो अपना काम किया, फिर वो थक गए तो उन्हें एक किरात अजर मिला। फिर ईसाइयों को इंजील मिली तो उन्होंने ज़ोहर से असर तक जो है वो काम किया और वो थक गए, काम को पूरा न किया और उन्हें भी एक किरात अजर मिला। फिर मुसलमानों को कुरान दिया गया और उन्होंने असर से शाम तक काम किया और काम को पूरा कर दिया और उन्हें 2 किरात मिले, अजर ज़्यादा मिला। उस पर यहूद और निसारा ने कहा कि या अल्लाह, हमने तो काम ज़्यादा किया लेकिन हमें एक एक किरात मिला और इन्हें 2 किरात मिले। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें कोई उजरत मैंने कम तो नहीं दी? उन्होंने कहा नहीं, कम तो नहीं। और अल्लाह ने कहा ये तो मेरा फजल है, मैं जिसको चाहे अता कर देता हूँ। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और ना पतात कीजिए काफिरों की और मुनाफिकों की। वदअज़ाहुम, और उनकी तकलीफ को छोड़ दो। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करो। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज। यानी अब बातें तो ये बड़ी फैलाएंगे कि इसने अपनी बहू से जो है वो शादी कर ली, नाउज़ बिल्ला। इसके अलावा भी मुनाफिकीन और काफिर जो हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं और इस्लाम और उसमें लोगों को बददिल करते हैं। कभी आपकी बीवियों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसलिए आप इनकी तकलीफ़ों का अगर जवाब देने लगेंगे तो आप ये तबलीग कब करेंगे? आपका जो काम है आप वो करते जाएं, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, आप अपना काम करते जाएं और अल्लाह पर भरोसा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाती, अगर जब तुम निकाह करो किसी मोमिना औरत से, सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, फिर तुम उन्हें तलाक दे दो इससे पहले कि तुमने उन्हें छुआ हो। फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, तो नहीं है तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत, तातद्दूनहा कि तुम उसे शुमार करो। फमत्तिऊहुन्ना, उन्हें फ़ायदा दे दो। वसरिहुहुन्ना सराहन जमीला, और उन्हें उम्दगी के साथ रुखसत कर दो। यानी किसी मोमिना औरत से निकाह हुआ है, रुखसती अभी नहीं हुई, सोबत अभी नहीं हुई, तो अगर हक़ महर मुकर्रर हो चुका है तो आधा देना होगा। लेकिन अगर मुकर्रर नहीं हुआ, हर 2 सूरतों में क्या है, उनको कुछ दे दला के रुखसत करो, क्योंकि तुमने उनको एक दुख दिया है तलाक दे के, और उम्दगी से उन्हें रुखसत करो। ऐसा ना हो कि उन पे कोई इल्ज़ाम रख दो कि इस वजह से तलाक दी है, उनकी अब आगे भी एक और ज़िंदगी है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना रखो। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहलन्ना लका अज़वाजकल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, बेशक हमने हलाल कर दिया है आपके लिए
آپ کی بیویوں کو وہ جنہیں آپ نے دیے ہیں ان کے حق کے مہر، وما ملکت یمینک اور جو مالک ہوئے ہیں تیرے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک اس میں سے جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دیا ہے، وبناتی امیک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبناتی عماتک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبناتی خالک اور آپ کی خالہ ماموں کی بیٹیاں، وبناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ اور وہ عورت مومنہ، ان وہبت نفسہا للنبی اگر وہ پیش کر دے اپنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان اراد النبی اگر ارادہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یستنکحھا کہ وہ اس سے نکاح کر لیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ خالص حکم آپ کے لیے ہے مومنین کے علاوہ، قد علمنا ما فرضنا علیہم بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے سلسلے میں، او ما ملکت ایمانہم یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکئی لا یکون علیک حرج تاکہ نہ ہو پر آپ کی کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے نکاح میں آئی تو یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، شور اٹھا کہ مومنین کے لیے تو 4 شادیاں اور یہ آپ کی 5ویں بیوی، اس سے پہلے سیدہ عائشہ تھی، سیدہ حفصہ تھی، سیدہ ام المومنین ام سلمہ تھی، سیدہ سودا تھی، یہ 5ویں تھی سیدہ زینب۔ تو اللہ نے کہا یہ خالص میرے نبی کے لیے ہے، اس سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتے ہیں، عام مومنین کے لیے جو حکم ہے وہ 4 تک ہی ہے، نبی کچھ خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ چیز ساری جو ہیں جنہیں آپ حق مہر دے دیں یہ آپ کی ہیں، پھر پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں چچا یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں جب یہ ہجرت کر کے جو ہیں وہ مدینہ میں آ جائیں۔ پھر اگر کوئی عورت اپنا آپ کو پیش کر دے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، مجھ سے نکاح کر لیں، تو اس کا یہ پیش کر دینا ہی قائم مقام نکاح کے ہوگا، اس کے ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسے حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں اس سے نکاح کرنا تو آپ اس سے کر سکتے ہیں، یہ عام مومنین کے لیے جو ہے یہ بات نہیں، یہ خالص یہ حکم بھی آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا آپ بھی پیش کرے عام مرد کو تو وہ حق مہر بھی دے گا، نکاح بھی کرے گا، ولی کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے مومنین پر کیا مقرر کرنا ہے، فرض کرنا ہے، اور آپ کی ذات کو جو ہے ہم نے کون سے احکامات دینے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی بھی نہ رہے، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن آپ الگ کر دیں جس کو چاہیں ان بیویوں میں سے، وَتُوِّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور آپ اپنے پاس بلا لیں جس کو بھی چاہیں ان بیویوں میں سے، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ اور جس کو آپ نے الگ کر دیا ہے آپ پھر سے بلا لیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ یہ قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا يَحْزَنَّ اور وہ غم نہ کھائیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان سب عورتوں کو، واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما اور ہے اللہ جاننے والا تحمل والا۔ یعنی اللہ نے رات کی باری بھی ختم کر دی، جس کو چاہے پاس بلا لیں، جس کو چاہے دور رکھیں، یہ باری بھی میں نے آپ پر سے اٹھا دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں میں باری کے اعتبار سے جو ہے وہ انصاف کیا کرتے تھے، باری باری ہر رات کی باری جو ہے یہ مقرر کر دی گئی تھی، اور اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کے اوپر بھی کوئی تنگی نہ ہو، آپ کھلے دل سے دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں، اور بیویاں بھی جو ہے وہ مطمئن رہے، کیونکہ لڑائی حقوق کی ہوتی ہے نا، آج تو میری باری تھی وہاں کہاں چلے گئے، جب یہ حق ہی ختم ہو جائے گا تو گویا لڑائی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لا یحل لک النساء من بعد نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتیں ان کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج اور نہ یہ کہ تو بدل لے ان عورتوں کے بدلے کوئی اور دوسری بیوی، ولو اعجبک حسنہن اگرچہ کہ تجھے اچھا لگے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک مگر جو مالک ہوئے تیرے دائیں ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور ہے اللہ پر ہر چیز کے نگران۔ جب بیویوں نے نان نفقہ خرچہ اس کا مطالبہ بھی ختم کر دیا، رات کی باریوں کی باری اپنا حق سب کچھ ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، پھر اللہ نے کہا میرے محبوب اتنی صبر و شکر آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ بھی ان کو بدل کر دوسری ان کی جگہ
جگہ نہیں لا سکتے، اب یہ ہمیشہ آپ کی بیویاں ہیں، اگرچہ کہ کسی دوسری عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ہاں جو لونڈیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کی کتنی لونڈیاں تھیں؟ 2 ہی لونڈیاں تھیں، ایک ماریا قبطیہ تھی اور ایک ریحانہ، ہاں یہ آپ کی لونڈیاں تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر کہ اجازت دی جائے تمہیں، الی طعام، طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھا چکو تو پھر چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں دل نہ لگاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کچھ مانگنا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، وَمَا كَانَ لَكُمْ، وہ نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ زینب سے نکاح کیا اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے جب آپ نے ان سے شب بصری کی تو اگلے دن ولیمہ کیا، گوشت اور روٹی اس میں پکایا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مجھے سب لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا، لوگ آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے، پھر اور لوگ آ جاتے، جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے فرمایا کھانا اٹھا دو، اور 3 آدمی بیٹھے رہ گئے، وہ باتیں ہی کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آپ اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ سیدہ زینب سے نکاح ہوا نا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ پھر آپ سے سیدہ عائشہ سے اٹھے، ساری بیویوں سے مل کے آگے، سب بیویوں نے ایسا ہی جو ہے وہ بات کہی۔ آپ جب واپس آئے تو وہ 3 آدمی ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ دوبارہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، ایسے میں وہ آدمی چلے گئے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی چلے گئے ہیں۔ آپ جب گھر میں آئے تو گھر کی چوکھٹ میں ہی تھے، ایک قدم آپ کا اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا کہ آپ پر وحی آ گئی اور آیت حجاب جو ہے یہ نازل ہو گئی، اور آپ سیدنا انس فرماتے ہیں آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ جو ہے یہ لٹکا لیا، اور پھر اسی دن سے جو ہے اسلامی طرز معاشرت میں یہ ہے کہ گھروں کے باہر پردے لٹکا لیے جاتے ہیں تاکہ آزادانہ مردوں کا اندر آنا جانا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اصول یہ دے رہا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، جب کوئی دعوت کرے تو دعوت میں بھی بہت پہلے نہ چلے جایا کرو کہ جا کے پکنے کا انتظار کرو، اہل خانہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اینڈ ٹائم پہ جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً واپس آ جاؤ، کیونکہ اہل خانہ کے اور بھی کام ہوتے ہیں، وہاں دل لگا کے باتوں میں جو ہے وہ نہ بیٹھے رہا کرو۔ اور پردے کے پیچھے سے امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں میں بھی، کیونکہ دلوں کے اندر شیطان جو ہے وہ وسوسے تو ڈالتا رہتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں جی پردہ تو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، ہاں یہ پردے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو آنکھیں بڑی پاک ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ نفوس صحابہ کی ذات ہے اور امہات المومنین ہے، اگر انہوں نے پردے کیے ہیں تو ہم پھر کون ہوتے ہیں، ہم ان سے بڑھ کر پاک نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول کو اذیت کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کی بات نہ ماننا، یا آپ کی جو شریعت کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں پر الزام لگا دینا، یہ کئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو مومنین پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں سے نکاح جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو گے کچھ یا تم اس کو چھپا لو گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ
ہے ہر چیز کو جاننے والا. یعنی دل سے ان احکامات کو قبول کر لو، اور اگر تم دل میں کوئی ایسی بات پاؤ گے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر ان کے باپوں کے سلسلے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھائی کے بیٹوں میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہن کے بیٹوں میں، ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی جن کے وہ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ. واتقین اللہ، اے عورتوں اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. یعنی ان عورتوں کے گھروں میں یہ جو رشتے ہیں، یعنی باپ ہے، بیٹے ہیں، بھانجے، بھتیجے، یہ آ جا سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے داخلے کی اجازت دے دی ہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت اپنے نبی پر اتارتا ہے. اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ دعائے رحمت اور مغفرت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور مومنین بھی جو ہیں وہ درود بھیجا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا ہے، جیسے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام بھیجنا تو آپ پر ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور وہ ذات جو آپ پر رحمت نازل کر رہی ہے، اور مومن بندے اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیج رہے ہیں، رحمت کی دعائیں، بھلا کافروں کی شرارتیں جو ہیں وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور 10 درجے اللہ اس کے بلند کر دے گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں. وأعد لهم عذابا مہینا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. یعنی اذیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بھی مذاق اڑاتے رہنا کہ بہو سے شادی کر دی، یہ بھی تو اذیت دیتی ہے اللہ کے نبی کی بات کو، بیویوں پہ الزام. یا سب سے زیادہ اذیت اس وقت ہوتی ہے جب دین اسلام کی راہ میں کوئی روڑے اٹکائے اور مکاریاں کرے، اسلام کی راہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے، یا نبی کی بات کو تو چھوڑ دے، غیروں کی باتوں کو تسلیم کر لے. اس بات کو یاد رکھیں، کسی بھی امام کا قول جو ہے سر آنکھوں پہ، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، لیکن اگر محض امام کی اپنی رائے ہے تو دیواروں پہ دے مارو، اور حدیث رسول جو ہے اس کو سینے سے لگا لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو بے شک انہوں نے اٹھایا بہتان اور کھلا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں اور مومن جو عورتیں، یہ رات کو مناسک کی طرف جایا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے. تو جو اوباش تھے منافق، وہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، اور پھر جب بات کھل جاتی تو کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ یہ لونڈیاں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات جو ہیں یہ نازل کیے. تو ایسے تمام لوگ جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ان پر الزام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، یہ کھلا گناہ ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. اس کا مطلب ہے آپ کی زیادہ بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر لٹکا لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنے گھونگھٹ جو ہیں وہ سینے تک جو ہے
ہے وہ لٹکا لیں، اپنا پردہ جو ہے زیب و زینت کا اپنا پردہ خوب کریں، اور اس زینت میں کون سی چیز آتی ہے؟ انسان عورت کے جسم کے محاسن جو ہے یہ بھی زینت ہے، اس کے اچھے کپڑے جو ہیں، اس کے زیورات، میک اپ جو ہے یہ بھی زینت ہے، اور خوشبو بھی اگر نعوذ باللہ باہر تو خوشبو لگا کے جانا بھی عورت کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ہاں اگر شوہر کے لیے لگانا چاہے تو صرف رات کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، یعنی اپنی زینت کا اظہار جو ہے یہ وہ نہیں کر سکتی، اور چہرہ سب سے زیادہ زینت کا باعث ہوتا ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو جو ہے پردہ کر کے نکلو تاکہ لونڈی میں اور مومن آزاد عورت میں یہ فرق ہو جائے اور ان کو کوئی چھیڑ نہ سکے۔ بعد میں کہہ دیتے نا ہم سمجھے کہ یہ لونڈی ہے تو اس لیے یہ فرق آ گیا کہ جو ہے یہ مومن عورت آزاد ہے، یہ پردے میں ہے، ان کو چھیڑا نہ جائے۔ لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر نہ باز آئے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہاں ہم آپ کو ان کے پیچھے اٹھا کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑی دیر۔ یعنی جو بھی شرارتیں کر رہی ہیں، اور یہ یہود جو مدینہ کے جو یہود ہیں یہ بھی پیش ہوتے تھے، افواہیں بھی پھیلاتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف تو بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کی تو حالت دیکھو، اسلحہ ان کے پاس نہیں، لڑنے کے سمجھ، یعنی اس طرح کی بدلی کی باتیں جو ہے یہ کرتے رہنا۔ ان قریب ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر یہ سارے مدینہ سے نکل جائیں گے، اور بالآخر سارے یہود جو ہیں انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ملعونین، یہ لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی سورہ احزاب میں جب بہت سارا 10,000 کا لشکر کافر بھی اور پھر اتحادی بھی، اور جو باہر جلا وطن ہو گئے تھے بنو نذیر یہود یہ بھی شامل ہو گئے، اس بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، یہ مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ تھا یہود کا قبیلہ، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بدہدی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ساتھ نہ دو، ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم ایک ہی دفعہ ان کو جو ہے ختم کر دیں۔ بہرحال پہلے تو وہ نہ مانا، بعد میں مان گیا، بدہدی کر لی اور جا کے ان کافروں سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ نے بھی حکم دیا، پھر آپ نے ان کے کلوں کا محاصرہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں عورتوں کو لونڈی غلام اور ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیا گیا، ان کے لیے یہی انجام ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، جب کوئی نہ سنبھلے تو پھر اس پر عذاب آتا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ مومنین کی اور اپنے رسولوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما علمھا عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کیا جانے شاید کہ قیامت قریبی ہو۔ یہ مذاق ہی بنا لیا تھا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا دور سے پوچھتے یا محمد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کبھی بھی صحابہ نے اس لفظ سے نہیں پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نام کبھی صحابہ نہیں لیتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کہا کرتے تھے، اور اپنے ماں باپ قربان کیے بغیر بھی آپ کا نام نہیں لیتے تھے، اتنا ادب و احترام۔ لیکن کافر کہتے تھے کہ نام لے کے یہ قیامت کب آئے گی، مذاق بنا رکھا تھا، بھائی قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں کو، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش کہ ہم اطعنا اللہ، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، واطعنا رسولا، اور ہم اطاعت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تو اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ روز آخرت پہنچ کے اور اب لگے افسوس کرنے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو راہ پکڑا ہوتا۔ ہم نے تو سادات کی اور کبراءنا کی، بڑوں کی پیروی کی۔ سادات کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی چودھری، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی حکمران جو اللہ کے مقابلے میں اپنا قانون جاری کر دے، اور بڑے کون ہوتے ہیں؟ یہ علمی قسم کے لوگ، پیر و مشائخ لوگ جو بدعی عقیدہ گھڑ
گھڑ دیتے ہیں اور لوگ اس پر جو ہے خوش دلی سے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نفع نقصان اس سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم اپنے سرداروں کی چودھریوں کی بات نہ مانتے۔ جیسے آپ دیکھیں سندھ کے علاقوں میں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، بھلا یہ کون سا قانون ہے؟ اور کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے چودھریوں کی بات مان جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہماری جو ہے جائیداد ہمارے پاس ہی رہے، غیروں کے پاس نہ چلی جائے، خود ساختہ قوانین گھڑ لیتے ہیں۔ تو پھر اس روز وہ کہیں گے ہائے کاش ہم ان چودھریوں کی بات نہ مانتے، اور ہم جنہوں نے شرک کے عقیدے گھڑے اور بدعی عقیدے گھڑے، ہم ان کی بات نہ مانتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے رب ہمارے دے دے انہیں دگنا عذاب سے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور انہیں بڑی لعنت کر، کیونکہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اس لیے انہیں دگنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانی جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو بری کر دے اسے اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی آبرو والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کے سامنے نہاتے نہیں تھے، بنی اسرائیل کی عادت ہے ننگے ہی ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے، جبکہ موسیٰ بڑے باپردہ تھے، پردے میں نہایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اور لوگوں نے مشہور کیا کہ ان کے جسم کے نا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے اذیت بھی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب نہا رہے تھے، کپڑے جو ہیں اپنے پتھر پہ رکھے تو وہ پتھر جو نا کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ اور پھر جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کے جسم پر تو کوئی بھی جو ہے وہ داغ نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو اس وقت وہ پتھر بھی رک گیا، اور پتھر کو جو ہے وہ عصا سے مارنے لگے، اس پر 6 یا 7 جو ہیں وہ نشان موجود ہیں۔ اللہ نے اس بات سے ان کو بری کر دیا۔ اچھا، اس پر حدیث پر اعتراض بڑا کیا جاتا ہے کہ نبی اور یعنی تو بات یہ ہے نبی کبھی بھی نبی سطر میں ہی نہاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کپڑوں سمیت نہا لیا کرتے تھے، تو ایسی بات نہیں، ان کا سطر ڈھکا ہوا ہی ہوگا، باقی جو اوپر کے کپڑے تھے وہ اتار کر نہا رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو، یعنی لگی لپٹی باتیں نہ کیا کرو، ہیر پھیر کی باتیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی میں۔ یعنی ایک جھوٹ چھوڑ دو، لگی لپٹی باتیں چھوڑ دو، اللہ تمہارے باقی اعمال کی اصلاح کر دے گا، اور سچا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، تو انکار کر دیا انہوں نے کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں، واشفقن منھا، اور کانپ اٹھے جو اس میں ہے، وحملھا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ہے ظالم اور جاہل۔ یعنی خلافت کا بار اور قرآن ملنے کا، ایک شریعت تمہیں دی جائے گی، آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ اس عہدے سے گھبرا گئے، کانپ اٹھے کہ ہم تو یہ پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کی حالت دیکھیں، اگر 1 منٹ بھی سانس اس کی رک جائے نا تو مر ہی جاتا ہے، اتنا کمزور ہے، لیکن بار خلافت جو ہے اور قرآن جیسی ایک عظیم چیز کو کہ میں پورا کروں گا، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور لوٹائے اللہ مومنین مردوں اور عورتوں پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب لے تو لیا اللہ کا، ہاں پھر لیکن اپنی جو سوچ ہے، اپنی خواہش کو اللہ کے حکموں کے تابع ہی نہ کر سکا، جب تابع نہ کیا تو ظاہر ہے عذاب آ جائے گا، اور اگر تابع کر دو گے، اللہ کے حکموں کو مان لو گے، تو اللہ تمہیں بخش دے گا اور جنت دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ،
اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ہی کی حمد ہے، اور اگر کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ بھی دراصل حمد اللہ کی ہے، لیکن چونکہ دنیا میں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن آخرت میں جب سارے پردے ہٹ جائیں گے، شان اللہ ہی کی نظر آ جائے گی، پھر سارے پکار اٹھیں گے کہ اوہو قوتیں ساری تو اللہ کے پاس تھی، سب کی زبانوں پہ حمد کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، بارش بھی زمین میں چلی جاتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی، مردہ اجسام جو ہیں وہ بھی زمین میں، دانے جو بیج بوتے ہیں وہ بھی زمین میں، سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ پھر زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے، یہ جو سیلاب ہے یہ بھی زمین سے، پانی بھی زمین سے نکل آتا ہے، سبزہ جات بھی جو ہیں یہ زمین سے، تیل گیس پیٹرول سب زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، وحی بھی اترتی ہے، اور اس میں چڑھ کے انسان کے اعمال بھی جاتے ہیں، روحیں بھی اوپر جائیں گی، اور پھر فرشتے بھی مدبرات امر کام کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ سارا نظام کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تاتینا الساعۃ، نہیں آتی ہمارے پاس قیامت۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم میرے رب کی، لتاتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، جو جاننے والا ہے غیب کا، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں چھپ سکتا اس سے برابر ایک ذرہ کے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ چھوٹا اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے۔ یعنی جو کائنات کی پوری ان سارے اسباب کو کنٹرول کر رہا ہے اور غیب اور حاضر کا جاننے والی ذات ہے، اس کی طرف سے یہ خبر تمہیں دی جا رہی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے والے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب سے، ویری الذین اوتوا العلم، اور دیکھیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، الذی، وہ جو انزل الیک من ربک، وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھاتا ہے طرف راستے تعریف کیے گئے غالب کی راستے کی طرف۔ اور علم والے لوگ جو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا جو کچھ بھی نازل کردہ ہے یہ حق ہے، اور جب وہ اپنی عقل سے شعور سے کام لیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے دین کی رہنمائی ان کو دے دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر دیں، ینبئکم اذا مزقتم، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ، انکم لفی خلق جدید، تو کیا تم نئی پیدائش میں پیدا کیے جاؤ گے، یعنی آؤ تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، ریزہ ریزہ مٹی ہو جانے کے بعد تم دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے، افطر علی اللہ کذبا، گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون ہو گیا ہے، وللذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں ہے اور دور کی گمراہی میں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہ مجنون ہے۔ بات یہ ہے اگر مجنون ہے تو جھوٹ نہیں گھڑ سکتا، اور اگر جھوٹ گھڑا ہے تو نعوذ باللہ پھر مجنون نہیں، کوئی عقل مند تو ہے۔ تم پھر خود سوچ لو کہ اسے کہنا ہے تو کیا کہنا ہے، تم خود دراصل جو ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کے دین کو دل تمہارے قبول کر چکے ہیں، لیکن تمہاری زبانیں جو ہیں وہ اعتراف نہیں کر رہی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم من السماء والارض، اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان سے اور زمین سے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں انہیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر ایک ٹکڑا آسمان سے، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے۔ یعنی یہ بات تو تم خود بھی دیکھتے ہو، آگے بھی دیکھو، دور تک چونکہ صحرا ہوتے تھے بڑے بڑے، تمہیں زمین اور آسمانی کناروں میں نظر آتے تھے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں
اے زمین اور آسمان، گویا تم زمین اور آسمان کے درمیان قید ہو، اور کس کی پکڑ میں ہو؟ اللہ کی پکڑ میں ہو، اور پھر اوپر سے شرارتیں بھی کر رہے ہو کہ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا لاؤ یا زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو دھسا دے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن بات یہ ہے یہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ جو بھی بندہ رجوع کرنے والا ہے انہی نشانیوں سے وہ اللہ کے بات کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ بے شک ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل دیا۔ یا جبال اوّبی مَعَہُ، اے پہاڑوں رجوع مند ہو جاؤ اس کے ساتھ، وَالطَّيْرَ، اور پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا۔ یعنی داؤد علیہ السلام اتنی الہانی سے زبور پڑھا کرتے تھے کہ پہاڑوں میں بھی گونج پیدا ہو جاتی، اور اڑتے پرندے بھی رک کے آپ کے ساتھ اس میں ہم آہنگ ہو جاتے، اور لوہے کو اتنا نرم کر دیا کہ وہ اس سے خود بھی موڑ کر کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ انعمل سابغات، یہ کہ بناؤ زریں، وقدر فی السرد، اور اندازہ کرو کڑیوں میں، وعملوا صالحا، اور صالح اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی پھر یہ لوہے کو موڑ کے کڑیاں بناتے اور اس سے زریں بنا لیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمت دی ہے تو صالح اعمال اختیار کرو، تو پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ پر دن رات کے 24 گھنٹے تقسیم کر دیے ہوئے تھے کہ اتنا حصہ یہ عبادت کرے گا اللہ کا، اتنا حصہ وہ، تاکہ دن رات کسی بھی لمحے میں اس کے گھر سے اللہ کی عبادت کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ ولی سلیمان الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ان کا صبح کو چلنا 1 مہینہ کی مسافت تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی مسافت، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں میں سے جو کرتے تھے اس کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ٹیڑھا ہوتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھا دیتے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، صبح کے وقت بھی وہ اتنی مسافت کہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی، اسی طرح شام کو جب ہوائیں چلتی تو 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی، اور جس طرح ان کو لوہا جو ہے وہ دیا گیا داؤد علیہ السلام کو، اسی طرح پگھلا ہوا تانبے کا ایک چشمہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو، وہ اس سے دیگیں بڑے بڑے جو ہے ہوز ٹب جو ہے یہ بنا لیا کرتے تھے، اور جن بھی مسخر تھے، اور جن مجبور تھے ان کا حکم ماننے پر، اس لیے کہ فرشتے کے ہاتھ میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوڑا ہوتا تھا آگ کا، اگر جن سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتا تو فرشتے فوراً اسے اس کوڑے سے آگ سے ہلاک کر دیتے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل، اور وہ جن کام کرتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، یہ کلے بھی تھے اور ماڈل بھی، وجفان، اور ٹب، کل جوابی جیسا کہ بڑے بڑے ہوز ہوں، وقدور راسیات، اور گڑی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود شکریہ کے طور پر، قلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے لشکر بھی چونکہ سلیمان علیہ السلام کے بڑے تھے، اس لیے بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے ٹب جو ہیں جن میں ان کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا، اس لیے شکریہ کے طور پر نیک اعمال کرو۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا، اس آیت کو آپ انڈر لائن کر لیں، فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو نہ دلالت کی ان کی اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تأکل من ساتہ، جو اس کی لاٹھی کو کھاتا تھا، فلما خر، پھر جب وہ گر گیا، تبینت الجن، تو ظاہر ہو گیا جنوں کے لیے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ رسوا کر دینے والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر پہ لگایا ہوا تھا، اور ادھر سے خبر بھی پہنچ گئی کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو سردار جن تھا اس کو بلایا، بیت المقدس کا سارا نقشہ، سارا کام، پوری ڈیوٹی سمجھا دی، اور خود اپنے جو ہے شیشے کا ایک محراب تھا، آپ کا گھر تھا، اس میں آ کے کھڑے ہو گئے، لاٹھی پر یوں ٹیک لگا لی، اور چونکہ شیشے کا تھا اس لیے وہ دور سے دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، لیکن آپ فوت ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی
آپ کو ٹھہرا دیا، لاٹھی کے اوپر ہی آپ کھڑے رہے، اور ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ادھر 4 مہینے گزر گئے، اور لاٹھی کو گھن کے کیڑے نے جو ہے جب کھایا، جب لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ اوہو یہ تو بہت پہلے سے فوت ہوئے تھے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پھر کیوں یہ مشقت کا کام بیت المقدس کی تعمیر کیوں کرتے رہتے؟ تو بات یہ پتا چلی کہ جن جو ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں، جن جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو اس لیے چلے کاٹتے رہتے ہیں کہ شاید جن جو ہیں وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، سب کے ان کو اللہ تعالیٰ نے علاج کر دیا کہ جن بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، سوائے اللہ کی ذات کے غیب کا علم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، البتہ بے شک ہے قوم سبا کے لیے ان کے مسکنوں میں نشانی، جنتانی 2 باغ، یمین و شمالین دائیں اور بائیں جانب، کلوا من رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ اور شکر کرو اس کا، بلدۃ طیبہ کتنا پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور اور بخشش کرنے والا رب ہے۔ یعنی یہ قوم سبا ہے، اور سبا ان کے جد امجد کا نام ہے، اور اس جد امجد کے جو بیٹے تھے، اس جد امجد کے جو بیٹے تھے انہی سے یہ یمن کا علاقہ تھا، جنوبی یمن جو ہے عرب کے جنوب میں جو یمن کا علاقہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آسودگی دی تھی، چاروں طرف ان کے پہاڑی سلسلے تھے، درمیان میں ان کے باغات تھے، اور اگر کوئی شخص دیکھتا تو اس کی دونوں جانبیں باغ ہی نظر آتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی فراوانیاں کی ہوئی تھی کہ ان کی ہوائیں بھی جب چلتی تو اس میں پھلوں کی خوشبو ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زراعت کو بڑا مضبوط کر دیا تھا، اسی کو اللہ نے بلدۃ طیبہ کہا ہے۔ فَعَرَضُوا تو انہوں نے اعراض کر لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ تو ہم نے بھیجا ان پر زور کا سیلاب، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن اور ہم نے بدل دیا ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ، ذواتی اکل خمط بدمزہ ذائقے والے، وعسل اور کچھ جھاؤ، وشیء من سدر قلیل اور کچھ تھوڑی سی بیری تھی۔ اور ان کا جو بند کا نظام تھا نا، انہوں نے بہت خوبصورت بند کا نظام، لوہے کے دروازے تھے، اور بارشیں تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ناپاشی کا نظام جو ہے اور پانی کو روک لیا جاتا تھا، دروازے اٹھا لیے جاتے یا دروازوں کا رخ موڑ کے جو ہے پانی جہاں چاہتے وہ دے دیتے، اور پھر اکڑتے اتنے تھے۔ سد معرب ان کے اسی عظیم بند کا نام ہے، اور معرب ان کا دارالخلافہ تھا، لیکن جب نبیوں کی تعلیمات آئیں تو یہ اکڑ بیٹھے اور انہوں نے انکار کر دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بند میں جو ہے دروازوں میں رکھنے پڑ گئے۔ جب زور کا سیلاب آیا تو وہ دروازے ٹوٹ گئے، باقی سارے بند جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اب سارا سیلاب میلوں جو ہے مربع میل جو ہے وہاں پر سیلاب بھی سیلاب، جب سیلاب ہٹا تو صرف بیری رہ گئی، سب کچھ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو، یعنی ناشکروں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا اور ہم نے کر دیا ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے وہ جس کو ہم نے برکت دی تھی، فیہا بیچ اس کے قرن ظاہرہ ظاہر بستیاں، وقدرنا فیہا السیرہ اور ہم نے مقرر کی اس میں منازل، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین سیر کرو اس میں رات اور دن کو امن سے۔ اور پھر ان کا دوسرا ایک تو زراعت کا معاشی نظام تھا، دوسرا تجارت بھی ان کی بہت تھی۔ ان کے یمن کے علاقے سے جو شام کا علاقہ ہے، یہ تجارت کی جو سڑک جاتی تھی یہ بھی اتنی جو ہے آباد سڑک تھی کہ درمیان میں ایک بستی ختم ہوتی تو دوسری بستی کے آثار نظر آ جاتے۔ یہ رات دن امن سے جہاں پڑاؤ کرنا چاہتے پڑاؤ کر لیتے تھے، جہاں ٹھہرنا چاہتے ٹھہر جاتے۔ پھر چونکہ مکہ سے بھی لوگ جو ہیں شام تجارت کے لیے جاتے، ان سے بھی یہ کہانیاں سنتے تھے کہ ہم تو سفر میں جو ہے بالکل ویران آ گیا، بھوک سے ستانے لگے، ہمارا زادِ راہ ختم ہو گیا، رستہ بھول گئے، تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہائے ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا دن آئے ہم بھی رستہ بھولے۔ پھر جب ان کا معاشی نظام جو ہے یہ زراعت کا یہ ختم ہوا تو ظاہر ہے جب اپنا مال ہی نہ رہے گا تو تجارت کیسے ہوگی؟ یہ بستیاں بھی تو انہی کی وجہ سے تھی، یہ مال لے کر جب جاتے تھے تو خرید و فروخت ہوتی تھی، جب ان کا مال ختم ہوا تو یہ بستیاں اٹھیں اور یہ بھی چلی گئیں۔ ان کے سفر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ویران کر دی اور تجارت بھی اللہ نے ان کی ٹھپ کر دی۔ فقالو تو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا اے رب ہمارے دوری ڈال دے ہمارے سفروں میں، وظلموا انفسہم
اور انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیثا، ہم نے ان کو باتیں ہی بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں پوری طرح ہلا دیا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ پھر یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمارے تو سفر ہی اتنے آسان ہے، ایک بستی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، کہنے لگے یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا سفر دے کہ ہم بھی جو ہے جس طرح لوگ یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ جنگل آ گیا، بھوک سے ستائے گئے، پھر اللہ نے وہ بستیاں جب چلی گئی تو سفر ایسے ہی کر دیے، اللہ نہ شکروں کو ایسا ہی بتلا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ بے شک سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کر لی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق مومنوں میں سے۔ اور ابلیس نے یہی کہا تھا نا یا اللہ میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کر لوں گا، تو قوم سبا نے ایسا ہی مظاہرہ کیا گویا وہ شیطان ہی کی باتوں میں تھے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر کہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن هو منها فی شک، اس میں سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ یعنی شیطان کے پاس کوئی طاقت قوت تو نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ایک وسوسہ ہی تو ڈالتا ہے، لیکن انسان کی اپنی دل کی نیت بھی وہی ہوتی ہے، وہ خود بھی وہی کرنا چاہتا ہے، اس لیے فوراً شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی آخرت کی طرف ہی دھیان رکھتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بلاؤ ان لوگوں کو جنہیں تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرہ کے برابر اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرکن، اور نہیں ہے ان کے لیے اس میں کوئی شراکت، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار۔ اب روز آخرت جا پہنچے اور یہ جو کچھ بھی بنا رکھی ہیں اپنی اپنی پناہگاہیں اور وسیلے پکڑ رکھے ہیں، اللہ فرمائے گا ذرا ان کو بلاؤ، بتاؤ مجھے ان کا کوئی اختیار ہے؟ انہیں تو اللہ نے آسمانوں میں اور زمینوں میں کسی ایک ذرے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یا یہ بتاؤ کہ کیا جب اللہ زمین آسمان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ بیچ میں شریک تھے، انہوں نے کوئی اللہ کی مدد کی؟ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار تھا؟ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور نہ نفع دے گی سفارش اس کے پاس، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اسی کے لیے جس کو اللہ اجازت دے، حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق ہی کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے بڑا۔ اور جتنی بھی سفارش کے یہ جو ڈھونگ رچا رکھے ہیں کہ فلاں سفارش سے بچا لے گا، ہم اس کی بیعت ہو جائیں تو وہ بچا لے گا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہماری سفارش ہو گئی، کسی نے عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ نے کن کو؟ فرشتوں کو، اللہ کی بیٹیاں، کہ یہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے، یا دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان کی نظر کرم سے مل رہا ہے، ان کے وسیلوں سے مل رہا ہے۔ اللہ نے کہا جہاں فرشتوں کا حال بیان کیا، کیونکہ سب سے زیادہ فرما بردار مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، اس کی سفارش پر تو پھر بھی تکیہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو گناہ گار ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ان فرشتوں کا اپنا یہ حال ہے کہ جب اللہ کوئی حکم صادر کرتا ہے تو ان کے دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یہ اپنے پر پھڑ پھڑانے مارنے لگ جاتے ہیں۔ پھر قریب کے فرشتے ان سے دور کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جو بھی ہوا وہ حق ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو بھلا ایسے فرما بردار اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکتے ہیں؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ یعنی آسمان اور زمین کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کافر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، اور بارش کے اوپر ہی رزق کا بھی انحصار ہوتا ہے۔ اب دیکھو تو ہم تو اللہ کا اختیار مان کے اللہ کو ہی پوج رہے ہیں، اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اور تم اختیار مان کر بھی کہ اللہ کا ہی اختیار ہے، تم غیروں میں بھی اختیار بانٹ رہے ہو۔ عقل کرو، ہم دونوں میں سے کوئی تو کوئی جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر ہے، تو خود سوچ لو گمراہی کس کی ہے۔